أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل آپ فرما دیجئے سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، گھومو۔ یہ آخرت کا خوف انہیں دلایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے ان سے کہ یہ زمین پہ چلو پھرو، ثم انظروا، اور پھر اس کے بعد دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زمین پہ چلو پھرو اور دیکھو، بلکہ کہا پھر اس کے بعد دیکھو۔ تو اس کا مطلب امام رازی رحمۃ اللہ نے بڑا اچھا لیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ پھر اس کے بعد دیکھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ چلنا پھرنا مباح ہے، جائز ہے، اور سفر جو ہوتا ہے اس کی کئی غرض ہوتے ہیں۔ تجارت بھی اس کی غرض ہو سکتی ہے، سفر اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی سے جا کے ملنا ہے، کسی آدمی سے ملاقات کے لیے، کسی عزیز رشتہ دار کے لیے، وہ کہتے ہیں سب اس میں شامل ہو گیا۔ اور پھر قرآن نے ایک خاص چیز بتا دی کہ ثم منظروا، اور اس کے بعد تم کیا کرو، ان چیزوں کو دیکھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی سفر کرتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو قرآن نے ترغیب اس بات کی دے دی کہ اگر تمہارے ذہن میں توحید ہے، تمہارا نقطہ نظر درست ہے، تم زمین میں سیاحت کرو، جغرافیے کو پڑھو، تاریخ کو پڑھو، اور یہ جو آثار قدیمہ کی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو دیکھو، کس نقطہ نظر سے، ثم منظروا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر غور کرو کہ کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام۔ تم ان چیزوں پر غور کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی آدمی زمین میں سیاحت کرتا ہے، آثار قدیمہ کو دیکھتا ہے، اور اس نقطۂ نظر سے دیکھنے جاتا ہے کہ ذرا دیکھوں تو صحیح اللہ کا عذاب ان لوگوں پر کیسے آیا تھا، خدا کی کیا کیا نافرمانیاں یہ لوگ کرتے رہے ہیں، یہ کیا چیزیں تھیں۔ تو یہاں پر ارشاد فرما دیا کہ تم گھومو چلو پھرو، مگر نقطۂ نگاہ ٹھیک ہونا چاہیے، اثریات کی تعلیم حاصل کرو، تاریخ کے لیے جاؤ، جغرافیے کے لیے جاؤ، اور جن قوموں کو اللہ نے تباہ کر دیا ہے ان قوموں کے احوال کو دیکھو۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قوموں پر جن پہ اللہ کا عذاب آیا ہے، آپ نے فرمایا مت جاؤ وہاں پر، مگر یہ کہ تم عبرت حاصل کرنے والے ہو، اور رو دینا وہاں جا کے ان قوموں کے آثار دیکھ کر جن قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عاد اور سمود کی بستی سے جب گزرے ہیں تو آپ نے فرمایا جلدی چلو اور ان بستیوں سے نکلو، یہاں پر خدا کا عذاب آیا تھا، اور آپ نے کہا تم میں سے کوئی آدمی یہاں سے پانی تک نہ پیے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس نے رک کے آٹا اس پانی سے گوندھ لیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آٹے کو بھی پھینک دو، کیونکہ خدا کا عذاب وہ اتنی شدید چیز ہے کہ جس جگہ پر نازل ہوا ہے وہاں ان جگہوں میں نحوست ہے۔ تو اللہ نے کہا اگر تم جاتے ہو ان جگہ پر تو جاؤ، لیکن عبرت کی نگاہ ہو تمہاری، دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے اللہ نے سزا دی، کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ جو جھٹلانے والے تھے۔